السلام علیکم دوستو، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آئی آر کا ٹاپک ہے لبرلزم۔ اب لبرلزم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تھیوری ہے جو کہ آئی آر سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، لبرلزم کو ریئلزم کا الٹرنیٹیو بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تھیوریز ہوتی کیا ہے، کیا کہتی ہے؟ لبرلزم تھیوری جو ہے وہ الٹرنیٹیو ہوتی ہے ریئلزم کا، جو کہ اسکوپ دیتی ہے کہ ہیومن نیچر از گڈ، انسان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ گڈ ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ایسا چڑچڑا یا کوئی ایسا جس کے اندر بیڈ کریکٹرز وہ نہیں ہوتا، وہ گڈ ہوتا ہے، اس کی نیچر گڈ ہوتی ہے۔ اب یہ تھیوری اسی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اس تھیوری کی ایمرجنٹ کی بات کریں تو یہ تھیوری جو ہے 1970 کی سینچریز میں بنائی گئی تھی۔ اب اس تھیوری کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس لبرلزم کہتے ہیں کہ انسان کی نیچر جو ہے وہ بالکل گڈ ہونی چاہیے، اس کی نیچر کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی انسان ہوتا ہے اس کی نیچر گڈ ہوتی ہے۔ بڑا جا کے انسان کو ماحولی جو ایسا ہوتا ہے انسان کو مجبور کر دیتا ہے جنگ بندی کرنے کے اندر، یا پھر اس کی جو کریکٹر لیز ہوتا ہے وہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تب اس کے ماحول کی چیزیں اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ لیکن ادروائز لبرلزم جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ انسان کی نیچر ہمیشہ گڈ ہوتی ہے۔ چلو ہم اب اس کی جو کہ یہ کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے گلوبلائزیشن کے اندر فری ٹریڈ کو، جو وہ کیا کرتا ہے؟ پروموٹ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ فری ٹریڈ ہو، ڈیموکریسی اس کی جو ہے وہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ بنائی جائے جس سے ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ فری ٹریڈ ہو۔ فری ٹریڈ سے کیا ہوگا کہ اسٹیٹ کے اندر جب فری ٹریڈ ہوگی تو کوئی بھی اسٹیٹ وار کے خلاف نہیں جائے گا یا وار کی طرف نہیں جائے گا، ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ فری ٹریڈ ہوگا تو ریاست کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے فری ٹریڈ میں سب کے جتنے بھی نیشنز ہیں ان سب کو، اسٹیٹس کو فائدہ ہوگا۔ اور کوئی یہ چاہے گا کہ فری ٹریڈ ہو، ان کے اندر لین دین ہو، اور جو کہ ڈیموکریسی ہے وہ بھی ان کے اندر مینٹین رہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ تمام ملکوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا، کیونکہ لڑائی تب ہوتی ہے جب انسان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے غربت کے علاوہ، اور اس کی جو ہیبٹس ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر فری ٹریڈ ہو، ان کے یہاں ایسی چیزیں ہو جس سے ان کو فائدہ پہنچے، تو لبرلزم اس چیز کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سویلین کنٹرول اوور ملٹری۔ ہاں جی، لبرلزم یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا مکمل طور اوپر ملٹری کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر سویلین کنٹرول ملٹری کے اوپر نہیں ہوگا، ریاست کے اندر سویلین کنٹرول نہیں ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ملکوں کو خطرہ ہوگا۔ کیونکہ بھائی اگر سویلین کیونکہ ملٹری جو ہوتی ہے وہ ملک کا دفاع کرنے کا ایک ایسا ٹول ہوتی ہے جس سے ہم مختلف خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ملٹری کنٹرول ہمارا نہیں ہوگا تو ہماری ریاست کے اوپر جو کہ وار کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، ہم وار کو تو ختم نہیں کر سکتے، اور وہ کبھی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ ہٹلر جیسے بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ وار کرنے کے خلاف نئی ہتھ بندیاں اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سویلین ملٹری کنٹرول ہوگا تو بھائی کوئی وار بھی نہیں ہوگی، ملک جو ہے وار سے محفوظ رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں مورلٹی کے اوپر، مورلٹی فار پیس۔ اب ریئلسٹک والے کہتے ہیں کہ بھائی ریاست کے اندر کوئی مورلٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن لبرلزم کہتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر مورلٹی ہونی چاہیے۔ یعنی ریاست کے ساتھ بھائی آپ مورل تب تک نہیں ہوگے، پیس یعنی امن وغیرہ نہیں ہوگا، تو وہ ریاست ایک جو اچھی ریاست نہیں بن پائے گی۔ تو مورلٹی کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہاں پہ لبرلزم کے اندر پایا جاتا ہے، اور مورلٹی ایک پارٹ ہوتی ہے لبرلزم کا۔ اب ہم آتے ہیں نیشنل یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرس ایمفیسائز کے اوپر۔ اب لبرلزم کہتا ہے کہ بھائی نان اسٹیٹ ایکٹرس ہونی چاہیے، جیسے کہ مختلف آرگنائزیشنز ہے جو کہ فری ٹریڈ کو ایمفیسائز کرتی ہے، جیسے کہ UN ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، اور بھی مختلف نان آرگنائزیشنز جو ہے وہ ایکٹرائزیشنز کرتی ہے نیشنز کے اوپر۔ تو اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب فری ٹریڈ زیادہ ہو گیا تو بھی ملکوں کے اندر کانفلکٹ ہوگا۔ اگر فری ٹریڈ زیادہ ہو جاتا ہے
تو کیا ہوگا کہ کانفلکٹ ہوگا ملکوں کے اندر۔ اب اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اور چیز انہوں نے بنائی ہے لبرلزم کے تحت، کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 اسٹیٹس ہیں، ایک پاکستان، دوسرا انڈیا۔ اب پاکستان سے بڑی جو اسٹیٹس ہے وہ ہے انڈیا۔ اب ان دونوں کے بیچ کے اندر ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے، تو اس سے صرف ان دونوں کو نہیں بلکہ آس پاس والے جتنے بھی ممالک ہوں گے وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوں گے۔ بالکل جی امپیکٹ ہوں گے بھائی، ظاہر سی بات، جب ایٹمی طاقت ان دونوں کے اندر، جب یہ ایٹمی طاقت سے ایک دوسرے کو خطرہ پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپس میں اور بھی ممالک کو خطرہ ہوگا۔ تو اس چیز کو لبرلزم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر جو وار آف دا کانفلکٹ بڑھ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کو ہمیں، ان اسکوپ کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ جی بھائی، وہ کیسے ہوگا؟ وہ مختلف آرگنائزیشن جو ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، فری ٹریڈ کریں گے، فری ٹریڈ سے تمام ممالک کو فائدہ ہوگا، کوئی پھر ممالک کے اندر خطرات یعنی وار کرنے کی کوئی سچویشن پیدا ہوگی بھی نہیں۔ یہ مختلف چیزیں جب تک لبرلزم کی یہ تھیوری ان چیز کو کوئی اسٹیٹ اپنائے گی نہیں تو دی وار جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور وار کبھی بھی ختم ہوگی بھی نہیں، کیونکہ ہٹلر جیسے جب بھی پیدا ہوتے رہیں گے وار بنتی رہے گی۔ لیکن کچھ ایسی کرٹیکل انالائزس چیزیں ہیں جس کو ہم اپنا کر وار کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن وار سے خود کو ڈیفینس کر سکتے اور دوسروں کو آگاہی بھی دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں میری یہ آپ کو بنائی ہوئی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مزید ایسے اور بھی ٹاپکس بناتے رہیں گے۔